السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم اس سبق میں جانیں گے قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور صحت مند، تندرست ہو، عیب سے خالی ہو۔ قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ: قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یعنی اونٹ 5 سال سے کم عمر کی ہو تو قربانی جائز نہیں، گائے 2 سال سے کم عمر کی ہو تو جائز نہیں، بکری 1 سال سے کم عمر کی ہو تو جائز نہیں۔ اسی طرح اگر 5 سال اونٹ کی عمر مقرر ہے تو 5 سال سے اگر زائد بھی ہے تو جائز بھی ہے اور بلکہ افضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی عمر، یعنی قربانی کے جانور اونٹ کی عمر 5 سال ہو یا 5 سال سے زائد ہو، گائے اس کی عمر 2 سال یا 2 سال سے زائد ہو، بکری اس کی عمر 1 سال یا اس سے زائد ہو، تو کہتے ہیں کہ زائد افضل ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ کم سے کم قربانی جائز ہونے کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ ہاں، بھیڑ یا دمبا کا 6 ماہ بچہ اگر دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ جانور تندرست ہو، فربا ہو، لاغر نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ اس کی تفصیلات اس طرح ہیں کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو،
ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا ہو اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ مسئلہ: جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے اور بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ یعنی گائے اور بیل دونوں کی علامتیں ہو، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ سمجھنے میں کسی کو دشواری پیش آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز فقہ حنفی کے مطابق آپ کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔